وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، درس نمبر 312، حصہ چہارم۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے؟ اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 160، لفظی ترجمہ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تعالی تمہاری مدد کرے تو فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے یہ کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں مومن۔ سامعین اکرام، آیت مذکورہ کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا جو مضمون ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پر ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اور دیکھیں بھروسہ کس کو کہتے ہیں؟ بھروسہ انسان کرتا ہے قابل اعتماد ہستی پر۔ ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ ہماری ایک تو جو زندگی ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ ٹیڑھی ہے۔ محبت دنیا ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد ہے، حب دنیا ہمارے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور دو محبتیں جو ہیں ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی کے دل میں، کسی کے سینے میں میں نے دو دل نہیں بنائے۔ دیکھیں، یا تو آپ کے دل میں محبت دنیا ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی، اور یہ ہمارا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے بنایا ہے کہ اس میں اللہ ہی کی محبت ہو، اور صرف اللہ سے انسان شدید محبت کرے۔ ایمان والوں کا جو وصف ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے،
یعنی اگر ہماری شدید محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے تو اس کے کافی مطالب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے محبت کا جو یعنی اگر اللہ کی محبت ہے کسی دل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل میں اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے۔ ہماری بات تو ایسی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین نہیں حاصل۔ سچی بات ہے، دیکھیں آپ یا ہم اپنی غلطیوں کو مانیں نہیں، تسلیم نہ کریں تو پھر اس کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ بیمار اگر اپنی بیماری کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ پھر اپنے علاج کی بھی فکر نہیں کرتا۔ ہماری تو انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے آپ کو یعنی کچھ سمجھتا ہے۔ پھر ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے ظاہر کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ ظاہر کے ساتھ ہم نے اپنی امیدیں وابستہ کر لی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ پہ ہمارا اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ بھروسہ جو ہے وہ قابل اعتماد ہستی پہ ہوتا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر 5000 کے نوٹوں کی ایک گڈی ہے اور تو اس پہ زیادہ بھروسہ ہوگا آپ کا بنسبت اللہ کے بھروسے پہ۔ آپ دیکھ لیں، اپنی کیفیات کو دیکھ لیں، دلی کیفیات کو دیکھ لیں۔ ظاہر پہ آپ کا بھروسہ ہے کہ اللہ پہ ہے، ظاہر اللہ پہ ہمارا اتنا بھروسہ بلکہ ہے ہی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک قسم کے ہم نے تو اللہ سے اپنا تعلق توڑ لیا ہے اور دنیا سے جوڑ لیا ہے، اور حب دنیا جو ہے ہمارے دل میں جو ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال سے تو تم ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ خیر کی محبت میں تو بہت زیادہ سخت ہے، شدید محبت ہے۔ تو دیکھیں، اپنی غلطیوں کو تلاش کریں اور ان کو مان لیں اور پھر اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ یہ بات یعنی یہ سوچ غلط ہے کہ ہم ٹھیک ہیں یا یعنی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، یہ ایک سوچ ہے۔ ہر شخص آپ دیکھ لیں، میں آپ کو یعنی انفرادی طور پہ گھر میں میاں ہے بیوی ہے تو یہ دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں۔ شوہر اپنی منوانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، بیوی اپنی منوانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، مثال کے طور پہ۔ پھر بچے اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں، ابو امی تو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم نوجوان نسل ہیں اور ہم جو ہے سمجھتے ہیں۔ یہ مطلب ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک قسم کا شیطانی رویہ ہے۔ شیطان نے اللہ کے حکم پر اپنی رائے کو ترجیح دی اور اس نے اندازہ لگایا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اور یہی انا خیر منہ جو ہے ہم میں سے ہر ایک جو ہے، جو گھر میں بیٹھے ہوئے میاں بیوی ہیں یا باہر ہیں یا جو تخت اقتدار پہ ہیں، من حیث القوم، تمام افراد کو آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں، انا خیر، ہم بہتر ہیں۔ ہر ایک اپنے آپ کو اپنی دانست میں کچھ سمجھتا ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم عاجز بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اصل اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں ایک مرتبہ سے زائد یہ بات کہی ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں اس بات پہ یقین کرنا ہوگا کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمارا دیکھیں، ہماری میں آپ کو عرض کروں، اگرچہ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ سے بری بات نہیں ہے، مانگنی چاہیے، لیکن آپ دیکھیں نا، آپ کی دعاؤں کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ دنیا ہے، ظاہر ہے۔ آپ کی تمام خواہشات، دعائیں، اس کا تعلق ظاہر سے ہے۔ یا اللہ پیسے دے دے،
یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ اچھا کاروبار دے دے، اچھی نوکری دے دے، اور بس سب دنیا ہی کی خواہشات ہیں، دنیا ہی کی امنگیں ہیں۔ یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کہا ہے کہ ورج الیوم الآخر، ہمیں تو اخروی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ دنیا کی کامیابی تو کوئی کامیابی اس کی، دیکھیں دنیا کی کامیابی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کامیاب دنیا میں وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اصل کامیاب وہ ہے جو یوم قیامت اللہ کے عذاب سے بچا لیا جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو اس دن جنت میں داخل کر دیا گیا، دوزخ سے بچا لیا گیا، یہی لوگ جو ہے کامیاب ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھروسے کی بات ہے۔ جہاں تک بھروسے کا تعلق ہے اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہمارا بھروسہ نہیں ہے، اللہ پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے دلوں کی دنیا کو دیکھ لیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، یہ ہم حرام کام میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ آج پاکستان کو دیکھ لیں، ویسے ہی میں آپ کو مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، رشوت اور کرپشن، مال حرام، اس کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، اور ہماری قوم جو ہے وہ اس میں من حیث القوم جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے۔ حرام مال آ جائے تو اس پہ ہماری یعنی دل کو چین ملتا ہے، حرام مال آ جائے۔ داڑھی رکھ کے بہت سے افسران ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا داڑھی نہیں بھی ہوتی تو ماتھے پہ سجدوں کا گٹا ہوتا ہے، اور رشوت خور افسر ہیں۔ یعنی نماز، وہ کہتے ہیں چوری، مشہور وہ فلمی ڈائلاگ ہے نا کہ نماز مجھ پہ فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اللہ پہ بھروسے کی۔ اللہ پہ بھروسہ جو ہے وہ مومن کی زندگی کی یعنی بنیاد ہے۔ آپ کسی بھروسے پر زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، بچے دیکھ لیں، بچے آپ کے گھر میں جو بچے ہیں، مثال کے طور پہ میں والدین سے بات کر رہا ہوں، خصوصاً باپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنے 6 سال کا بچہ ہے، 7 سال 8 سال کا بچہ ہے، تو اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، نہ کھانے کی نہ پینے کی، یعنی فکر نہیں ہوتی یہ کہاں سے آئے گا، بس اس کا بھروسہ ہے، اس کو اپنے خرچوں کی بھی فکر نہیں ہوتی۔ یا اسکول ایک جا رہا ہے طالب علم، 8 میں ہے، 9 میں ہے، 10 میں ہے، جو بھی والدین اس کو خرچہ دے رہے ہیں، اس کو فیس کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ کہاں سے آئے گی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے یعنی والدین جو ہے فیس نہیں دے پاتے، تو بچوں کو پھر یعنی کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، تو پھر بچوں کو سزا بھگتنی ہوتی ہے۔ بعض اسکول، بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بچوں کو فیس کا غم نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئے گی، یا میرا باپ کہاں سے پوری کر رہا ہے یہ فیس، مجھے کیسے پڑھا رہا ہے، ان کو فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو بھروسہ ہوتا ہے اپنے والد پر۔ اسی طرح گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، شوہر کما رہا ہے، اس کا اعتماد ہے کہ ٹھیک ہے سودا آتا رہتا ہے اور آتا رہے گا، مجھے کیا پرواہ، کہ یعنی اس کا اعتماد کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہاں دیکھیں وعلی اللہ فلیتوکل المؤمن، اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے مومن کا۔ تو میں بھروسے انسان، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انسان کی زندگی بھروسے کی بنیاد پر چلتی ہے۔ ایک چور مثال کے طور پہ چوری کر رہا ہے، اس کا بھروسہ ہے کہ میں تو ماہانہ منتھلی دیتا ہوں SHO صاحب کو یا DSP صاحب کو، میرا تو لگا ہوا ہے ماہانہ۔ یا ایک راشی افسر ہے، مثال کے طور پہ میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کرپشن ہے، ایک کرپٹ محکمہ ہے۔ آپ محکمہ مال کی بات لے لیں، مجھے ذرا تھوڑا سا اس کا تجربہ بھی ہے۔ وہ پٹواری جو رشوت لیتا ہے، اس کی رشوت میں سارا اوپر تک وہ حصہ یعنی اس کی جو پرسنٹیج ہے
وہ طے ہوتی ہے، اور رشوت کے ریٹ بھی طے ہوتے ہیں، اور تو اس کا بھروسہ ہوتا ہے اپنے افسران پہ، وہ دھڑلے سے مال حرام لیتا ہے، رشوت طلب کرتا ہے اور سائل سے کہتا ہے کر لو جو کرنا۔ تو ایک دن میں اسی معاملے میں تھا، ایک انتقال کے سلسلے میں، تو وہ کوئی بڑی انتقالات تھے، بڑی رقم کے نا، تو وہ جو تحصیلدار تھا جو دستخط کر رہا تھا، تو پٹواری سے چپکے سے پوچھتا ہے کہ بھئی لے لیے ہیں ان سے پیسے؟ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ انہوں نے کہا ہاں سرکار فکر نہ کریں۔ اب یہ آہستہ سے، چونکہ میں پاس ہی تھا تو میں نے یہ بات سنی، تو وہ بھروسے کی میں بات کر رہا ہوں سر، بھروسے پر سارے کام انجام دیے جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، بھروسے پر۔ ملک کا قانون کمزور ہو تو مجرم بھروسہ کر لیتے ہیں کہ قانون مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا، تو یہ بات ہوتی ہے، بھروسے کی میں بات کروں۔ دیکھیں مومن کا جو تعلق ہے، مومن کی میں بات کر رہا ہوں، یا مومن کی بھروسے کی بات ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ۔ اگر گرامر کے حساب سے اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہ جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ علا جو آیا ہے اس کا مطلب فقط وَعَلَى اللَّهِ، فقط اللہ پر بھروسہ کریں مومن۔ پھر دوسری جگہ ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ کرنے والے فقط اللہ پہ بھروسہ کریں۔ تو بہرحال یہاں تو مومنوں کا تذکرہ ہے، مومن کی زندگی کی بنیاد اللہ پہ یقین پہ ہوتی ہے، یعنی اللہ پر ایمان جو ہے یہ مومن کی زندگی کی بنیاد ہوتا ہے۔ دیکھیں ایمان روایتی لفظ نہیں ہے، ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین ہو کہ میرا تو مقصود اللہ ہے، معبود اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اب میرا سب کچھ اللہ کا ہے، میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے۔ اب اس نظریے کی بنیاد پر جب مومن زندگی گزارنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد تمہارے شامل حال ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس مدد کے بھروسے پر یہ مال و جان لگاتا رہتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ پر بھروسہ کر کے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں مثال دوں کیونکہ وہی ہمارے سامنے رول ماڈل ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے کل کے لیے بچا کے نہیں رکھا، جو مال آتا وہ بے دریغ اس کو خرچ کرتے تھے اور فقر سے نہیں ڈرتے تھے۔ اسی طرح جو اللہ پہ بھروسہ کرنے والے ہیں بوقت ضرورت اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور وہ کر دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کا آپ نے سنا ہوگا، غزوہ تبوک ایک یعنی روم کی وہ تھی، روم تھا یا شام تھا، بہرحال ایک بڑی پاور تھی وقتی طور پہ، ان سے مقابلہ پیش آ گیا۔ 9 ہجری کا واقعہ ہے، تو حضور نے چندے کی اپیل کی، تو ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق مال دینا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اب ان کا بھروسہ تو اللہ پہ تھا۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں نا کہ بھروسہ، کہ آج ہم میں تو وہ ایمان نہیں ہے یہ کہ گھر میں جھاڑو دے کے سب کچھ اللہ کو دے دیں، وہ تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا ہو نہیں سکتا آج، یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ وہ ابو بکر تھے انہوں نے یہ کیا ہم نہیں کر سکتے، یہ بات تو نہیں ہے۔ دیکھیں جو صحابہ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اسی طرح حضور کی زندگی اور اصحاب کرام کی زندگی، حضور نے خود فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین،
کہ تم پر لازم ہے میرا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ۔ تو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اللہ پہ، دیکھیں یہ بھروسہ جو ہے نا یہ پھر آپ کو اللہ کی غلط کام سے بچاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ سے بچاتا ہے۔ اور دیکھیں یہ ساری آیات جو ہے، یہ ہم جو 160 نمبر ہے نا، تو اس سارے مضمون کو دیکھ لیں، اگر یہ کیفیت انسان کی پیدا ہو جائے تو اس میں دنیا کا لالچ ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ، یعنی غزوہ احد میں کیا ہوا تھا، بعض لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی اور بعض لوگوں نے مال غنیمت سمیٹنے کو ترجیح دی بجائے دنیا کا دشمن کا پیچھا کرنے۔ اب یہ کیا تھا، یہ ساری وقتی طور پہ وہ جذبات سے مغلوب ہو گئے، دشمن بھاگنے لگا احد کے دن، اللہ نے فتح دے دی، دشمن بھاگنے لگا، تو بجائے اس کے کہ دشمن کے پیچھے بعض لوگ بھاگتے تو وہ مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ ادھر جو تھے گھاٹی پہ جو تیر انداز تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ ایسا ہو رہا ہے تو وہ بھی چل پڑے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اس کو حکم دیا تھا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اب یہ سارا کیا، یہ اللہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ اگر بھروسہ ہوتا تو اب ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ ایک بن رہا تھا، معاشرہ بن رہا تھا، تربیت ہو رہی تھی، اور اس میں سارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری تربیت تھی اور تمہیں میں خالص کر لاتا۔ ولی ابھی ہم نے وہ سارا مضمون پڑھا بھی ہے، تو بہرحال تو دیکھیں وَعَلَى اللَّهِ، فقط اللہ پہ بھروسہ کریں مومن۔ تو دیکھیں وہ غزوہ احد تھا، آج کیا ہم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مصروف نہیں ہیں؟ ہم دیدہ دلیری سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلا نہیں رہے؟ کیا ہم حرام میں مصروف نہیں ہیں، حرام مال کھانے میں ہماری قوم؟ کیا، اور یہ تو دیکھیں اداروں کی بات نہیں ہے، ہم تو یہ جو حرام خوری ہے نا، یہ تو ابتدائی سطح سے شروع ہوتی ہے تو پھر آخر تک چلی جاتی ہے۔ اور آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی ادارہ جو ہے پاکستان کا وہ رشوت خور اور کرپشن سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی ادارہ۔ من حیث القوم ہم ایک کرپٹ قوم ہے، من حیث القوم، لیکن یہ کیا، یہ اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیں میں مثال کے طور پہ اللہ کا بندہ ہوں، اگر میں اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دوں، اللہ کے سپرد کر دوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ پر یقین کر لوں تو کیا اللہ تعالیٰ میری مدد نہیں کرے گا؟ اور یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دی ہے، میری بات تو نہیں ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے۔ تو جب ایسی بات ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں میں بھروسے کی بات کر رہا ہوں، ہمارا بھروسہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ، اعتماد نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ کا مثال کے طور پہ میں آپ کو زکوٰۃ کی بات کرتا ہوں، زکوٰۃ کا حکم ہے، لازم ہے، لیکن انتہائی بعض لوگ تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، اس کے لیے ہیلے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ میرا سونا ختم ہو جائے گا، میں یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے اور وہ ضرورت کے وقت کام آئے گا۔ بعضوں کو ویسے ہی شوق ہوتا ہے زیورات کا، سونے کا، پیسوں کا، تو وہ زکوٰۃ دینا انتہائی بوجھ ہوتا ہے، ہر کام بوجھ ہوتا ہے۔ میں کیا، اللہ کی اطاعت جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں دنیا تو عارضی چیز ہے، 2 دن ہیں گزر جائیں گے، یہ اللہ پہ بھروسہ کر کے گزاریں یا اللہ پہ بے اعتمادی کا اظہار آپ کرتے رہیں۔ آج تو جو ہماری انفرادی یا اجتماعی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پر ہم بے اعتمادی کا اظہار کر رہے ہیں اور کھلم کھلا کر رہے ہیں، نہ اللہ کے احکامات کی کوئی پرواہ ہے،
نہ رسول کی پیروی کی کوئی ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں، نہ اسلام میں پورے داخل ہونے کی ہم کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ کی رضاؤں کو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہت بڑے مسائل تو دیکھیں بہت بڑے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، پھر اللہ کی باتوں پر اعتماد بھی نہیں ہے، یقین بھی نہیں ہے۔ جنت موجود ہے، ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اور یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا سارا یقین ظاہر پہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندہ ہیں، ظاہر ہی ہمیں محبوب ہے، ظاہر ہی ہمیں ہمارا مقصود ہے، اور ظاہر ہی ہمیں مطلوب ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور مومن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں مختصر بات کروں تو گزشتہ سبق میں جو میں نے آپ کو بات کی تھی نا، کہ ہمارا دراصل ایمان باللہ نہیں ہے، اللہ پہ ایمان نہیں ہے۔ ہمارا اعتماد بھی ظاہر پہ ہے، اور ظاہر پر یقین بھی ہے، یقین بھی ہے، اعتماد بھی ہے، بھروسہ ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بدماش ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بدماش، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، ہزاروں مثالیں ہیں۔ بدماش ہے، وہ علاقے میں بدماشی کرتا ہے، تو اسی کی کوئی پشت پناہی ہوتی ہے تو وہ بدماشی کرتا ہے۔ کوئی خان نواب اس کا پشت پناہ ہوتا ہے، عام طور پہ آپ دیکھ لیں، یا پولیس میں اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر وہ بدماشی کرتا ہے اور منتلی دیتا ہے ادھر، تو اس پہ اس کا بھروسہ ہوتا ہے۔ بھروسے کی بات ہے بنیادی طور پہ۔ میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ ذرا سوچیں، اللہ پر یقین پیدا کر لیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ یہ یقین کیسے پیدا ہوگا، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ آپ سوال کریں گے تو پھر دیکھیں گے اس کا جواب بھی دیا بھی ہے، پھر بھی آ جائے گا۔ لیکن اس میں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، چاہیے یہ کہ اللہ پر بھروسہ کریں مومن۔ اور دیکھیں غزوہ احزاب کے تناظر میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہاں پہ بھی تھوڑی سی کمی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ جب بھی آپ زبان کھولیں غزوہ احزاب پہ تو منافقوں کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ تو جو باقی رہ گئے یہ تو مخلص تھے، وقتی طور پہ ایسے جذبات سے مغلوب ہو کے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا کیونکہ وہ مخلص تھے۔ لیکن ہمارے اندر تو خلوص کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ہم تو مخلص ہیں دنیا کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، اس کے ساتھ مخلص ہیں، اور ہم سارا زندگی اسی بنیاد پہ گزار رہے ہیں۔ بہرحال اس پہ مجھے بھی سوچنا ہوگا اور آپ پہ بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ سنا دے، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اللہ اگر تمہیں بے سہارا چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، کون ہے جو تمہاری مدد کرے اس کے بعد۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور چاہیے یہ کہ اللہ پر بھروسہ کریں مومن۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان ينصركم اللہ فلا غالب لكم
وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر خدا تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے کہ تمہاری مدد کرے، اور مومنوں کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔